ویلکم بیک ناظرین. اور جو سوال میں نے اٹھایا تھا فرید پراچا صاحب گفتگو آپ کے پاس لے آؤں گی. آیت اللہ درانی صاحب نے کہا کہ ریزولوشن کیا ہے بھائی, تو 4 لوگ اوپر بیٹھے ہیں وہ فیصلے کر لیں گے. دیکھیں یہ بات اگر اس کے یعنی یہ بات کر کے یہ پارلیمنٹ کی بھی توہین کر رہے ہیں, اپنی حکومت کی بھی, اپنے ممبروں کی بھی, سارے یعنی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کس انداز پہ یہ بات کر رہے ہیں. یہ 3-4 افراد کے فیصلے ہی تو اب تک ہم بھگت رہے ہیں. یعنی یہی فیصلے تھے جو پرویز مشرف نے فرد واحد نے فیصلے کر لیے تھے. آج قوم اس دلدل کے اندر اس کے فیصلوں کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہے. اور اسی طرح چند افراد جو جا کے امریکہ ملاقاتیں کر آتے ہیں, پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا وہاں کہانیاں ہوتی ہیں, کون سے NRO ہوتے ہیں. آج ہم انہی چیزوں کو بھگت رہے ہیں. اگر 2008 کی پارلیمنٹ کی قرارداد پر عمل درآمد ہو جاتا اور اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی ذمہ دار پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے کہ انہوں نے نہیں بحیثیت اپوزیشن انہوں نے بھی عمل درآمد نہیں کروایا. اگر وہ عمل درآمد ہوتا تو آج ہم ایک دوسری لائن پر ہوتے. سر پاکستان مسلم لیگ نون کیا کر سکتی ہے؟ سوری یہاں یہ بتا دیجئے گا پھر اپنی بات مکمل. نون کیا کر سکتی ہے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کیا کریں؟ دیکھیں یہ اتنے عرصے میں انہوں نے 2008 کی قرارداد کا نام نہیں لیا. وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے, وہ اپوزیشن تھے, انہیں کم از کم نام تو لینا چاہیے تھا نا. ہم تو سڑکوں پہ جلوس نکالتے رہے, ریلیاں کرتے رہے, ہم مارے کھاتے رہے, ہم اپنی کوشش کرتے رہے, ہم عوام کی طاقت کو جس حد تک بھی ہوتا رہا ہم نے اٹھایا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو معاملات کبھی کہہ دیتے ہیں جی غربت ہے, یعنی یہ غربت کن کی وجہ سے ہے؟ یا آپ لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر غربت ہے. اگر دولت کی مساوی تقسیم اور منصفانہ تقسیم ہوتی تو آج یہ غربت نہ ہوتی. جو یہ امداد کے ٹھیکرے لے رہے ہیں اور قرضے لے رہے ہیں, ان قرضوں سے کون سے ڈیم بنے ہیں 74 کے بعد سے آج تک؟ تو کوئی ایک ڈیم بھی نہیں بنا, کچھ بھی نہیں بنا. اور اسی طرح ان کے ذریعے سے ہم نے کیا ترقی کی ہے؟ یا تو غربت بڑی ہے, یعنی یا تو یہ ہے نا کہ اس کے نتیجے کے اندر غربت کم ہو جاتی. 12,000 افراد ہر روز خطے غربت سے نیچے گر رہے ہیں, اور اس کے بعد مہنگائی بڑی ہے, بے روزگاری بڑی ہے, ہر چیز کے اندر ہماری بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے. تو ان قرضوں کے ذریعے سے کیا ترقی ہوئی ہے؟ یا تو آپ یہ بتائیں, آپ قوم کو کوئی حساب دیں. سینیٹر ہارون صاحب یہ انہوں نے بڑی, پراچا صاحب نے بھی یہ بات کر دی. میں سچی بات ہے میرے دل میں تھی, میں یہ بات کرنا چاہتی تھی. کولیشن سپورٹ فنڈ جی پلیز دیجئے گا سر, کیا بنایا اسپیشلی ان سالوں میں کیا ہوا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم قرضہ لے کے اور ہم اپنے خرچوں پہ لگا دیتے ہیں تو یہ سراسر غلطی, اس میں قرضے کی غلطی نہیں ہے, اس میں جو حکومت یہ کرتی ہے اس کی غلطی ہے. اور پراچا صاحب کی بات پہ میں بالکل اگری کروں گا کہ اگر آپ نے قرضے لے کے اپنے لگژریز پہ لگانا ہے تو وہ الٹا جو ہے اس سے بہتر ہے کہ قرضہ نہ لیا جائے. اگر قرضے جو ہیں اس سے لے کے ہم عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں اور ہم اس ملک کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر قرضہ واپس کر سکتے ہیں تو اس میں قرضے کی بات کوئی پرابلم نہیں ہے. لہٰذا قرضے لینے کی بات میں نے کی تھی, میں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ قرضہ لے کے اپنی گاڑیوں پہ اور اپنے خرچوں کے پر لگا دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی بات بالکل بجا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ڈوبتی چلی جا رہی ہے. میں خود یہ کہہ رہا ہوں ڈوبتی چلی جا رہی ہے, مگر اس میں امریکہ کا قصور نہیں ہے. امریکہ کا قصور اس حد تک ہے کہ یہ وار میں ہمیں اس نے دھکیلا ہے اور ہماری اکانومی خراب ہو رہی ہے. مگر جو اس پوری ریجن میں اس وقت ہماری اکانومی سب سے کم ہے, سب سے GDP گروتھ کم ہے اور سب سے مہنگائی زیادہ ہے, اس میں امریکہ کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں ہماری گورنمنٹ کا قصور ہے. میں یہ بات مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں. آیت اللہ درانی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جیسمین, پراچا صاحب نے درست فرمایا اور میرے سینیٹر بھائی تو میرے کو دونوں ٹھیک درست فرما رہے ہیں. ہم نے پیسہ لیا تھا شاہ خرچیوں کے لیے نہیں. شاہ خرچی میں اس موضوع کو اس طرح سمجھا کہ ایٹم بم جو بنایا وہ شاہ خرچی ہے, میزائل بنائے وہ شاہ خرچی ہے. یقیناً ہم سے غلطی ہوا ہے. یہ بات ہے کہ ہم وہ قوم نہیں تھے کہ ہمیں ایٹمی میزائل چاہیے تھا. ہمیں خوف خطر میں ڈالا گیا کہ جی ہندوستان آپ پر قبضہ کیا گا. اس نے اپنے سے جان چھوڑایا تھا. ہم نے پورا فلسفہ یہی پیش کیا زندگی بھر کہ ہم جو ہے دہلی میں جا کر کے وہ لال قلعے میں جھنڈا گاڑیں گے. ہم نے ایٹم بم بنایا جو کہ ہماری غربت کی بنیاد ہے. ہم نے یہاں پر میزائل لیے, ہمارے ایٹم بم جو ہم غلام بنے ہیں نا اس وقت, قرضے سارے ان چیزوں پہ چلے گئے. یہ ہم نے امریکہ کو یا ان کو سب کو دو نمبر کاغذ دے کر کے کہا کہ ہمیں روڈ چاہیے, بنایا میزائل. ہمیں یہ کہا کہ اچھی بات ہے, بہت صحیح باتیں کر رہے ہیں آپ, بولتے رہیں.
ایک سر چاغے میں جب بم دھماکہ وہ ایٹمی دھماکہ کیا تو پورے قوم نے جشن منایا. جشن کے پیسے بھی ڈالر میں آئے تھے, امریکہ نے دیا تھا اور پوری یورپی یونین سے لے لیا تھا, IMF سے لے لیا تھا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لے لیا تھا, ورلڈ بینک سے لے لیا تھا. دنیا کے تمام قرضدار عربوں کو ڈرا کر کے, عربوں کو بیوقوف بنا کر کے ہم لوگوں نے ایٹم بم بنایا روس کے خلاف. اس میں ہم نے نہیں بنایا, یہ پیسہ عربوں نے اور امریکنز نے روس کے خلاف ہمیں پیش کرنا تھا, ایک بہت بڑا طاقتور مسٹنڈا قسم کا. اب مسٹنڈے کا تو اشر نشر تو آپ کے سامنے, ایک امریکہ نے چھوڑ دیا ہمیں. جیسمین بیٹھ کر کے ایک ایسی سوچ رکھی. سینیٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں شاہ خرچیوں پہ نہیں, میزائل پہ اور ہم نے بموں پہ خرچ کیے ہیں, یعنی کہ فوج ہو گیا. آپ مجھے بتا دیں, اگر سنیے پراچا صاحب, اگر چاغے میں لوگوں کو پانی پینے کے لیے نہیں دیا لیکن ایٹم بم کے لیے ہم نے بلین ڈالر ڈال دیے. جب یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کی بہت زیادہ مانیٹرنگ ہوتی ہے, آپ کا خیال ہے کہ ورلڈ بینک کا پیسہ اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پیسہ اور IMF کا پیسہ اگر ہم نے میزائلوں میں لگا دیا ہے تو یہ پھر ہماری نہ سمجھی ہے, ہمیں یہ بالکل بات غلط ہے. ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے ڈیفنس بجٹ میں پیسہ لگایا ہے اور اس سے ہم نے میزائل اور ایٹم بم بنائے ہیں, اور وہ یہ قوم چاہتی ہے اور ہمیں اس نے ایک بڑا اسٹرانگ نیشن بن کے دکھایا ہے. ہم نے IMF کے پیسوں سے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پیسوں سے اور ورلڈ بینک کے پیسوں سے ہم نے میزائل نہیں بنائے. آپ نے دیکھیں, میں بتا دوں, جو بجٹ آپ نے لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال نہیں کیا, آپ نے اسلحے کے لیے استعمال کیا. آپ نے جو آپ سے کیا مراد ہے سر, ملک کا نا حکومت کا, ہمیں فخر ہے کہ ہم نے میزائل بنائے اور ہم نے ایٹم بم بنائے, ہمیں اس پہ فخر ہے. جیسمین ذرا مجھے موقع دیں. جی سر, ایک سیکنڈ ذرا پراچا صاحب کو بھی گفتگو میں شامل ہے. آیت اللہ درانی صاحب, انہوں نے کہا ہم نے پیٹ سے پتھر باندھ کے بم بنا دیا, اور کیا چاہیے. درانی صاحب نے بہت اچھا کیا کہ اپنے لیڈر کو انہوں نے قوم کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا. لیڈر ہے ان کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, آپ سن لینا جی, آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کریڈٹ دے رہے تھے کہ جناب ایٹمی قوت انہوں نے ہمیں بنایا ہے, انہوں نے کہا تھا گھاس کھا لیں, اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ سارے کے سارے کا کریڈٹ ہے جو پیپلز پارٹی لیتی ہے. آیت اللہ درانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا قوم سے انتقام لیا گیا ہے, اور یہ انتقام بھٹو صاحب نے لیا, یہ ان کا موقف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں زندہ رہتے تو کرتے نا, بھٹو صاحب کو آپ نے زندہ نہیں چھوڑا, آپ تو فوراً مل گئے تھے امریکہ کے ساتھ. بھٹو صاحب کو تو آپ لوگوں نے تباہی کیا, وہ بھٹو صاحب کا فلسفہ ہوتا, آپ کا فلسفہ جب بھٹو صاحب سے ہٹ چکا تب آپ نے اس کو سزا دلوائی. اس وجہ سے میں نے یہ کہا, اگر بھٹو صاحب زندہ ہوتے, عرب کے پیسوں سے ہم بنا چکے ہوتے اس کو, پاکستان کی فلاح کا راستہ بن چکا تھا بھٹو صاحب. اب یہاں تک یہ بات ہے جی کہ یہ بات انہیں سارا پتا ہے کہ امریکہ نے پریسرل ترمیم کے ذریعے سے ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی تھی. یہ ایٹمی قوت کی وجہ سے تو ہم بھگتتے رہے, ان کی طرف سے نہ ایڈ آئی نہ ان کی طرف سے قرضے دیے گئے. اور یہ بات جو ہے یہ اس کی طرح کہہ دینا, یہ کرپشن کی نظر ہوئے ہیں, کوئی ایٹمی قوت کی نظر نہیں ہوئے, یہ ان اشرافیہ کی جیبوں میں گئے ہیں. یہ کرپٹ افراد کی, کرپٹ بیوروکریسی کی, کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کی اور کرپٹ سیاستدانوں کے بیرون ملک اکاؤنٹس کے اندر گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہمارے دور میں اس وقت کی میں بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں اس پورے مارشل لاؤں کے دور کی, جس میں سے ضیاءاللہ کا دور ہے, سارے دور ہیں. یہ مارشل لاؤں کے دور ہے یا آپ کے دور ہے یا نون کے دور ہے. ہم نے کبھی کرپشن کے متعلق آپ کو فیور کرنے کے لیے نہیں کہا ہے, ہم نے کہا سزا دے دیں. ہم نے کہا کہ نقصان ہو چکا ہے, ری وزٹ کریں. یہ جو قرارداد ہے اس میں مقصد بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ ری وزٹ کریں اپنے پوری دنیا کے تعلق داری کو, اپنے جنگجو کے پالیسی کو. کیا ہمیں دنیا کے سامنے ایک ریشنل طریقے سے چلنا ہے یا دنیا کے شانہ بشانہ ایک چین اور روس کی طرح جو اب کاروباری دنیا بن چکا ہے اس کے نقطہ نظر سے چلنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جنگ برداشت نہیں کرتے. 2 دن کی جنگ برداشت کرنے کے بعد اگر تھوڑا سا آپ کو پانی روکے, آپ بجلی روکے تو اور تیل روک لے, آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک قومی فیصلہ ہونا چاہیے, خود مختاری کا فیصلہ ہونا چاہیے. خود مختاری ضروری تو تھوڑی نہیں ہے کہ جنگ کر کے حاصل کی جائے. بھائی آپ ڈپلومیٹک چینل استعمال کریں, آپ پریشر ڈالیں, یہی بات تو ڈپلومیسی کے لیے تو وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ جا رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہم اتنے زیادہ انٹینس کیوں ہیں. اگر دوست ہیں تو بس جان دینے کے لیے تیار ہے, اور دوست نہیں ہیں تو جان دینے کے لیے تیار ہے. ہم ڈپلومیٹک چینل نہیں استعمال کرتے. یاد رکھنا جیسمین, میں قطعا نہیں سمجھتا کہ پاکستانی قوم امریکہ کے خلاف نہیں ہے,
بالکل کسی قسم کی امریکہ کے ہم لوگ خلاف نہیں ہے، لیکن برابری کی بنیاد پہ چلنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے بات ہو رہی ہے کہ برابری کی بنیاد پہ برابری آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کہاں سپر پاور کیا بات کر رہے ہیں؟ برابری کی بات کرتے ہیں آپ اس برابری کو نہ لے لیں. کس برابری کو لے لوں میں؟ برابری آپ سوچ رہے ہیں اس برابری کی بات کریں. برابری بتا دیں کیا ہوتا ہے آیت اللہ درانی صاحب؟ یہ اسی طرح ہے کہ آپ کہیں کہ وزیر اعظم گیلانی اور پراچا صاحب برابر ہے. دیکھیں قوموں کی عزت نفس کو برابری کی بنیاد پر اقوام متحدہ کے قرارداد کے مطابق چلنا ہے، ہم اس کو برابری سمجھتے ہیں. پراچا صاحب مجھے خالی یہ بتا دیں کہ ہر چیز کا الزام امریکہ پہ ڈالنے کے بجائے اگر اپنی پالیسیز کو بھی ذرا ری وزٹ کر لیا جائے، اپنے گھر میں بھی تھوڑی صاف ستھرائی کر لی جائے تو اس میں کیا ہے؟ یہ جیسمین جو پالیسی جنرل پرویز مشرف نے اپنائی تھی تو یہ پالیسی ہم دوسری بھی اپنا سکتے تھے نا. یہ امریکہ نے تو ایک ہمارے سامنے سوال پیش کیا تھا کہ دوست بنو یا دشمن بنو، ہم نے غلام بننے کا فیصلہ کر لیا. اب یہ بات کہ جی اس کے بجائے 11 سال تو ہم نے جنگ ہی اوائڈ کیا ہے نا. ہم نے کہا کہ جنگ ہم نہیں کر سکتے، یہ جو بات درانی صاحب کہتے ہیں، اور 11 سال ہم لاشیں ہی اٹھاتے رہے، دہشت گردی اور زیادہ بڑھ گئی. ہم نے اپنے ملک کو ایک جہنم کے اندر دھکیل دیا. اس جنگ کو اوائڈ کرتے کرتے ہم نے اپنے اوپر بدترین نتائج، جو جنگوں سے بھی بدتر نتائج ہوتے ہیں، وہ اپنے اوپر ہم نے اس تک پہنچا لیا. آپ کی کیا تجویز ہے کہ ہم جنگ کریں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ نہ کریں، جنگ نہ کریں. آپ سن لیں سر، لاسٹ کامنٹ سینیٹر ہارون صاحب، آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ؟ I fail to understand کہ a sovereign nation does not talk about diplomatic channels. How can you be a sovereign nation when you don't even talk about diplomacy? Right, you are right. دیکھیں یہاں جیسمین، جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو بلیم کر سکتے ہیں، ہم عوام کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، لوگ یہاں سب کچھ کرتے ہیں، بٹ یہاں آپ دنیا سے ڈیل کر رہے ہیں. ایک وار میں پھنس گئے ہیں. جس کا بھی فیصلہ تھا پچھلے 10-15 سالوں میں غلط فیصلے تھے، اس پہ میں جانا نہیں چاہتا. اب آپ اس وار میں پھنس گئے ہیں. اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو سارے بوم بلاسٹ ہو رہے ہیں، جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں یا جہادی ہیں. کیا آپ نے ان کے پیچھے جانا ہے؟ اس ملک کو ان سے صاف کرنا ہے، اس ملک میں امن لے کے آنا ہے. اور کیسے کرنا ہے؟ اکیلے کرنا ہے کہ دنیا کے ساتھ کرنا ہے؟ یہ آپ نے فیصلے کرنے ہیں. یہ بڑے تلخ اور کٹن فیصلے ہیں، بٹ آپ کو ایک قوم بن کے فیصلہ کرنا ہے. آپ اس میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی، آپ نے پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی. یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور ہم نے اکٹھے مل کے کرنا ہے. بالکل. آئی تھنک وزیر اعظم چائنا کے بعد آ جائیں تو اگر وہ تمام پارٹیز کی ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلا لیں اس پر تو بہت اچھا اور خوشائن بات ہوگی. میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی فرید احمد پراچا صاحب، سینیٹر ہارون خان صاحب اور ڈاکٹر آیت اللہ درانی صاحب کا بھی. ناظرین، یو کین رائٹ ٹو می آن مائی فیس بک. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.